میری چاچو نے مجھے کمرے سے آواز دی، مجھے کہا کہ یہ ویڈیو دیکھو کتنی اچھی ہے۔ میری نظر جب موبائل کی اسکرین پر پڑی تو میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ ویڈیو تو میری تھی جب میں باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ تو چپکے سے میری چاچو نے ویڈیو بنا لی اور پھر مجھے کہا کہ میری پیاس بجھاؤ ورنہ یہ ویڈیو میں سب کو دکھا دوں گا۔ اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور میرا نام سمینہ ہے، میری عمر 16 سال ہے، میری بہن کا نام سرینا ہے، اس کی عمر 18 سال تھی۔ ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ میرے ابو اور امی کا بچپن میں کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہم دونوں بہنیں بہت چھوٹی تھیں۔ ہمیں ہمارے چاچو نے پالا تھا۔ میرے چاچو کی ایک بیوی تھی جس کا نام سلمیٰ تھا، اور میرے چاچو کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 20 سال تھی، اس کا نام عمر تھا۔ ہم پنجاب فیصل آباد کے رہنے والے ہیں۔ ہم خاندانی امیر تھے۔ میرے ابا کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ اب وہ زمینیں میرے چاچو کے پاس ہیں۔ ہم دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی ہیں اور ہماری تعلیم کا سارا خرچہ میرے چاچو اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہماری زمینوں سے اچھے پیسے آتے ہیں۔ مجھے میرے چاچو نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اب جب سے میں جوان ہوئی تھی میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میرے چاچو مجھے عجیب سی نظر سے دیکھتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے مجھے گھورتا رہتا ہے۔ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس نظر سے کیوں دیکھ رہا ہے، لیکن اب میں سمجھ گئی کہ وہ میری بہن کو کسی ایسے نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا تو دیکھتے میں اتنی اچھی بھی نہیں تھی۔ اگر اپنی بات کروں تو میرا رنگ بالکل دودھ جیسا سفید تھا اور میرے آگے کا سسٹم بڑا تھا اور پیچھے کی گاڑی بھی بہت بڑی تھی، لیکن میرے کزن عمر کو پسند کرتی تھی کیونکہ ہم بچپن سے ساتھ رہے۔ عمر بھی دیکھنے میں لمبا چوڑا نوجوان تھا اور اس کا کچھ بھی بڑا، وہ بھی گورا چٹا پڑھا لکھا تھا، لیکن اب عمر نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ وہ ابو کے ساتھ زمینوں کے کام کرتے تھے۔ مجھے ایک دن میری بہن زرینہ کہنے لگی کہ میں اور عمر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اپنی بہن کے منہ سے سنا تو میں نے اپنی تمام خواہشات دبا دی اپنی بہن کی خوشی کے لیے، کیونکہ اللہ نے مجھے حسن بہت زیادہ دیا تھا۔ تو مجھے دکھ سے زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو میری بہن کا گھر تو بس جائے گا۔ پھر میں نے کہا زرینہ اس میں کیا بات ہے، عمر کو بولو چاچو سے بات کرے، اب یہ آپ کا تو تم دونوں شادی کر لو۔ زرینہ کہنے لگی اس لیے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنے ابو سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم کرو۔ میں نے کہا زرینہ تو فکر نہ کرو، آج چاچو کو آنے تو میں ان سے بات کر لیتی ہوں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ جب میں نے بولا تو میری بہن خوش ہو گئی اور مجھے گلے سے لگایا۔ مجھے کہا زرینہ میرا یہ کام کر دو، وہ ساری تمہارا احسان نہیں بھولوں، ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، میں جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ پھر شام بھی ہو گئی، چاچو اور عمر گھر آئے تو میں نے چاچو کو کمرے میں بلایا۔ میں نے کہا چاچو مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ میرے چاچو نے کہا سب خیریت تو ہے نا سبینہ، کیا ہوا آج اکیلے بلا رہی ہو؟ ان کے بولنے کے انداز سے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں۔ وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ میں بھی ان کو پسند کرنے لگی ہوں۔ پھر میں نے چاچو کو ہاتھ سے پکڑا اور سیدھا کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا چاچو یہاں بیٹھیں، آپ چائے پئیں، یہ پانی۔ میرے چاچو کہنے لگے نہیں فی الحال تو پانی پیوں گا۔ فریج سے ٹھنڈی پانی کی بوتل لے آئے، اپنے چاچو کو پانی پلایا اور پھر میرے چاچو کو مخاطب کیا۔ میں نے کہا چاچو بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن سرینا اور آپ کا بیٹا عمر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے چاچو کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، لوگ غلط سوچیں گے کہ تم دونوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیونکہ تم دونوں بہنوں کا بہت زیادہ حصہ بنتا ہے زمین کا۔ لوگ تو یہی سوچیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے سے اس لیے اپنی بہن کی شادی کروا دی ہے تاکہ زمینیں میری ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں چاچو ایسی بات نہیں ہے، زمینیں ہم دونوں بہنوں کی ہیں، وہ آپ کو نہیں ملیں گی، یہ آپ بھول جانا۔ پھر میرے چاچو کہنے لگا نہیں عمر کی شادی میں کہیں اور کرواؤں گا، تم اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ عمر کو بھول جائے، اور اس کو اگر شادی کی اتنی جلدی ہے تو میں اس کی شادی کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا چاچو آپ سمجھ نہیں رہے، سرینا کو شادی کی جلدی نہیں ہے، وہ تو عمر بھائی کو پسند کرتی ہے، آپ چاہے تو عمر بھائی سے پوچھ لیں۔ پھر میرے چاچو غصے سے کہنے لگے مجھے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں ان 2 دنوں میں شادی نہیں کرواؤں گا۔ جب میں نے یہ سنا میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میری بہن نے تو مجھے بڑی امیدوں سے کہا تھا۔ پھر میں نے کہا چاچو اگر آپ کی کوئی شرط وغیرہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میری امی ابو تو انتقال کر گئے ہیں، میں بہن ہونے کے ناطے جو بھی ہم سے ہوگا ہم ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ پھر میرے چاچو نے کہا ہاں ایک شرط ہے، اگر تم مان جاؤ میں ان دونوں کو اسی ہفتے شادی کروا دوں گا۔ جب اس نے یہ بولا تو مجھے
सर से लेकर पैर तक मुझे देखने लगे। मुझे समझ आ गई थी कि मेरे चाचू क्या शर्त रखने वाले, लेकिन फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा, मैंने कहा बताएं चाचू आपका ज़मीनें चाहिए? फिर वो कहने लगा नहीं, ज़मीनें तो मेरे पास भी बहुत हैं, मुझे कुछ और चाहिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से कराना चाहती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मेरे चाचू ने कुर्बानी का नाम लिया तो मैं समझ गई कि वो क्या कहने वाला है, लेकिन मैंने अनजान बनते हुए कहा मुझे क्या कुर्बानी देनी होगी। फिर वो कहने लगा अभी तो मैं नहीं बता सकता, कल तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि ये बात घर में किसी को और पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा चाचू ऐसी भी क्या बात है, आप बता दें। फिर मेरे चाचू कहने लगे नहीं, तुम मुझसे वादा करो किसी को नहीं बताओगी और मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें क्या कुर्बानी देनी होगी। फिर मैंने कहा चाचू मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी दुनिया मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। फिर मेरे चाचू कहने लगे हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम इसके लिए कुर्बानी दे सकती हो, तो कल तुम तैयार रहना। मैंने कहा चाचू तैयार क्या, कहीं बाहर चलना है क्या? वो कहने लगे नहीं, बाहर कहीं नहीं चलना, तुम कपड़े साफ़ सुथरे पहनना और अपने थोड़ा मेकअप कर लेना। इसने बोला तो फिर मैंने कहा चाचू आप खुल के बोले, आप बोलना क्या चाहते हैं? फिर चाचू ने कहा समीना बात दरअसल ये है, मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। मैं समझ गई कि मैंने कहा चाचू आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे काम कैसे बोल सकते हैं? फिर मेरे चाचू कहने लगे समीना दरअसल बात ये है, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से पसंद करने लगा हूँ। जब से तुम बड़ी हुई हो इसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मैं कहने से डरता था। जो आज मौका मिल गया तो मैंने सोचा तो मैं कहता हूँ। मैंने कहा चाचू ये काम नहीं हो सकता, आप इस काम को भूल जाएं। फिर मेरे चाचू कहने लगा समीना तुम अगर प्यार से मानोगे तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके अपना काम निकलवाने के। तो मैंने कहा चाचू आप मुझे डरावे दे रहे हैं, आप क्या करेंगे अगर मैं नहीं मानी तो? नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।